السلام علیکم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت پہ، تو کیا صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ ان کو ضرور آزمائے گا کہ یہ اپنے قول میں سچے ہیں کہ جھوٹے، سمجھا؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3۔ جو لوگ بول رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، رسول پہ، قیامت پہ، قرآن پہ ایمان لائے، ایمان لانے کا مطلب ہے ہم ماننے اللہ کو، کتاب کو، رسول کو، قیامت کے دن، آخرت کو ہم مانتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ایمان لائے، یعنی ماننا۔ اللہ بولتا ہے، اللہ فرما رہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے کہ یہ اپنے قول میں سچے ہیں کہ جھوٹے۔ تو اب منہ سے کہنے سے ایمان لائے ہم، تو اللہ آزمائے گا کہ اب یہ کیا کیا میری باتوں پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، سمجھے آپ؟ اگر چلتا ہے تو یہ سچا ہے، جو بول رہا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر ایمان لایا، مانتا ہوں اللہ کی بات، اللہ پہ، رسول کی بات مانتا ہوں، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسول مطلب میسنجر ہے، میسج لائے، خبر لائے اللہ کی، بتایا۔ تو منہ سے بول رہے تو خبر پہ چلنا، میسج پہ چلنا، حکم پہ چلنا، تو یہ سچے۔ اگر نہیں چلے تو جھوٹے، تو جھوٹوں کا ٹھکانہ جہنم میں، سمجھا؟ جھوٹوں کا ٹھکانہ جہنم میں، سچوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ فرما رہے، سمجھا؟ جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھا؟ کذبو، عربی میں بولتے ہیں نا کاذب، کذبو یعنی جھٹلانا۔ عمل میں نے آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ قرآن میں آپ پڑھو والذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہ ایمان لانے کے بعد شرط ہے عمل نیک، وعملوا الصالحات مطلب نیک عمل، مانے نیک اور عمل کی، خالی مانے آمنو ہے، وعملوا الصالحات نہیں ہے تو گیا سیدھا جہنم، سمجھ رہے آپ؟ یہ بتاتے نہیں نا، یہ لوگ عالم مفتی بتاتے نہیں، سمجھ؟ بتائیں گے تو لوگ چلیں گے نا۔ آپ بولیں گے نہیں کلمہ پڑھ لیے جنت ہے تو کائے کو نماز روزہ نیک عمل شریف کیوں بنے گا؟ الٹا گھپلے کرے گا، چیٹنگ کرے گا، کس کا چوری کرے گا، کس کی زمین ہڑپے گا، کسی کا سامان لے لے گا تو دے گا نہیں، کسی کا پیسہ لے لیا تو نہیں واپس کرے گا، ہڑپ لے گا۔ کیوں؟ آپ نے تو ایسا دیا ہے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھے جنت ملنی ہے، نبی کی امتی ہونا ہی کافی ہے، یہ سب ذہن بنائے آپ لوگ نے، تو کیا ٹھکانہ ہوئے گا دیکھنا آپ لوگ کا۔ خود بھی گمراہ تھے، یہ لوگوں کو بھی گمراہ کیے، وہ آئے تھے نا قرآن میں، وہ انہی پہ فٹ ہوتی، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ، سمجھا؟ گڑی گڑی حدیث لاتے، کہاں کہاں سے باتیں لاتے، گڑی گڑی حدیث مطلب بات، حدیث عربی لگ رہا ہے مطلب بات، کہاں کہاں سے باتیں لاتے نبی صحابی کے نام سے۔ اللہ تو قرآن میں کچھ اور فرما رہے، سمجھ رہے آپ؟ کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح ضروری ہے، سمجھا؟ عمل نہیں کیے تو تمہارا ایمان جھوٹا ہے، اللہ بول رہا ہے، جھوٹے مطلب منہ سے۔ آپ ہی سوچیے، نہیں عقل میں بیٹھتی نا بات؟ آپ کو کوئی بولے کہ ہاں کل میں آپ کو دیتا ہوں 50,000 روپے، تو آپ تو خوش ہو گئے نا، ہاں بھائی کل دیتا ہوں، کل یعنی کل پرسوں تو جبھی بھی دیتا ہوں، آپ تو انتظار میں دیتا ہوں بولے، اور وہ نہیں دے، آپ کو نہیں دے، وہ پیسہ نہیں دے، 50,000 بولا نہیں دیا، تو آپ اس کو کیا بولو گے؟ سوچو آپ، دھوکے بعد بولے گے، جھوٹا بولو گے نا؟ تو وہی حساب ہے، بول رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ کی بات، مانتے ہیں قرآن، مانتے ہیں، ایمان ہے ہمارا اس پہ، تو ایمان کیا ہے تو اس پہ عمل ہوئے گا تو ایمان ہے نا۔ ایمان ہے، میں مانتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن میں اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی بات آرڈر پہ، حکم پہ نہیں چلتا، بہت سے حکم ہے نا قرآن میں، کوئی نمازی نہیں پڑھ رہا ہے جمعہ، کوئی عید پڑھ رہا ہے، بولتے نہیں نا، بتاؤ جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھا وہ کافر ہے، بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی بولا ہے، مومن میں اور دوسرے غیر مذہب والے کافر میں یہی فرق ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، وہ نماز نہیں پڑھتے، بتا دیا نا، وہ نماز نہیں پڑھتے وہ کافر ہے، اور تم نماز پڑھتے ہو مومن ہے،
تو تم ایمان لانے کے بعد نماز نہیں پڑھتے ہو تو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جھوٹے. سب باتیں ایسی ہے. تم ایمان لائے ہاں یہ چیز حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے سود حرام ہے، مانتے ہیں ہم قرآن سود حرام ہے، لیکن لے لیتے ہیں سود جا کے بینک سے، بنگلہ، گاڑی، کار، گھومنا، ڈیکوریشن، سود، بیاج، پڑھائی کے لیے لون، سود بیاج میں پڑھائی کے لیے، چند روزہ زندگی کے لیے، چند روزہ زندگی. کتنے دن پڑھ کے نوکری کام کرے گا، عیش کرے گا، کتنے دن، 60 70 سال، 80 سال، پھر وہ جو کرا ہے بھگتے گا وہ. یہاں تو ایسے رہو، نبی کو مانتے بول رہے. نبی تو فرمائے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم سفر میں ہو، مسافر ہو. تو ایسے کون رہ رہا ہے، کون مان رہا ہے نبی کی بات؟ خالی منہ سے ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو بھی رد کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی رد کرتے ہیں عمل سے. منہ سے تو کوئی بولتا ہے کہ منہ سے بے نمازی، شرابی، چرسی، غرض پینے والے، پوچھو آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتا ہوں. قرآن کو مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں قرآن کو. سمجھ رہے آپ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ محمد رسول اللہ، ہاں میں مانتا ہوں. پوچھ لو آپ، بے نمازی، چرسی، گرد اللہ، ہر غلط کام کو کرتا ہے، لیکن منہ سے کیا بولتا ہے؟ دیکھو مانتا ہوں. تو یہ ماننا ہوا کیا؟ یہ ماننا ہوا کیا؟ ماننے کا مطلب ہے کہ ان کی باتوں پہ چلنا، جو جو بولا ہے. بلکہ ان کی بات کو میں رد کرتا ہوں، اس پہ نہیں چلتا ہوں میں. تو پھر کیا ہے؟ منہ سے ہاں ہاں، عمل سے نہ، جھوٹا، مکار، فریبی. سمجھا؟ قرآن میں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی اللہ بول دیا حرام ہے. بول دیں تو اللہ بول رہا تو کیا ہے؟ میرا نفس کو رب بنائے بیٹھے، خواہش نفس کو رب بنایا ہے نا. سورۃ جاثیہ آیت نمبر 23. اپنی خواہش کو رب بنایا، اللہ کو رب نہیں. اللہ کو رب بناتا تو اللہ کی بات پہ، حکم پہ چلتا. سمجھ رہا ہے؟ تو یہ سب جو ہے نا، عالم مفتیوں نے عوام کو جو سلایا ہے، دھوکہ دیا ہے. میں دھوکہ نہیں دیتا ہوں آپ لوگ کو. جو قرآن میں لکھا، اللہ دھوکہ نہیں دیتا، جو قرآن میں لکھا وہی میں بولتا ہوں. ایک دم پیور بات. کام کرو گے تو تنخواہ ملے گی. کام کرو گے، میں ایسا نہیں بولتا کام پہ مت جاؤ، کام مت کرو، تنخواہ ملتے رہے گی، دیتے رہے گا مالک آپ کو. میں ایسا دھوکہ نہیں دیتا ہوں. یہ لوگ دھوکہ دے رہے آپ کو. مت کرو عمل، نہیں بھی کرے تو نہیں بھی عمل کر رہا ہے تو یہ لوگ بولتے جنت پکی، خالی کلمہ پڑا ہوا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے نا، بخشوائیں گے. یا پھر اللہ کے انصاف ہے، اللہ انصاف کرنے والا، عدل، کوئی اللہ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. سمجھا؟ ایسا تھوڑی تم کرے تو جائز اور وہ کرے تو حرام، تم کرے تو حلال. ایسا اللہ کا نہیں ہے معاملہ. دیکھ لو آپ قرآن کھول کے، پیغمبر کے بیوی، بیٹے یا باپ کو اللہ بولا جہنمی، تمہارے باپ ابراہیم کے باپ ابراہیم علیہ السلام جہنمی، ابراہیم جنتی، پیغمبر کچھ نہیں. انصاف اس کو بولتے ہیں، انصاف. تو آپ مت غفلت میں رہو، وہاں انصاف ہوئے گا. آپ کرو گے عمل تو ملے گا، نہیں کرو گے سیدھا جہنم. ایسا ہے. نوح علیہ السلام پیغمبر، بیوی جہنم میں، بیٹا جہنم میں. قرآن میں دیا، آپ پڑھو نا، قرآن پڑھو دیکھو سب معلوم. لوط علیہ السلام جنتی، پیغمبر، بیوی جہنم میں. کیوں دیا ہے سب؟ کہ اللہ کے یہاں رشتہ داری، پیغمبر کا باپ، بیٹا، بیوی کچھ معنی نہیں رکھتا. سمجھ؟ اللہ کے انصاف جو سب کے لیے قانون ہے وہی پیغمبر کے لیے بھی ہے، ان کے رشتہ دار کے لیے انصاف ہے. آپ کدھر ہو؟ اسی لیے لوگ غلط کام کر رہے ہو، اس کے وجہ آپ ہی لوگ ہیں. آپ ہی لوگ نے ان کو بھٹکایا، گمراہ کیا ہے. بولو نا کھلا ہے. جنازے کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضدار کی نہیں پڑھاتے تھے. جو قرضہ رکھتا ہے نہیں پڑھاتے تھے، اس کی پوچھتے تھے قرضدار کی. آپ لوگ تو بے نمازی کی نماز، جنازے کی نماز پڑھ رہے، شامل ہو رہے، پڑھوا رہے، جا رہے ساتھ میں. سمجھ رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو جنازے کی نماز مت پڑھو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو. یہ تو حدیثیں ہیں. قرآن رہتی تو میں ابھی حوالے آیت کے ساتھ بتا. لیکن آپ لوگ تو سب کی پڑھ رہے ہیں، خالی کلمہ پڑھا ہے بس ختم. آپ کا ایسا سب باتیں ہیں، چاہے کفر کرے چاہے شرک کرے. سمجھا؟ کر رہے ہو نا آپ لوگ، سب کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں.
नबी तो नहीं पढ़ते थे जनाजे की नमाज, बोले कोई कर्जा इसका अदा करेगा तो पढ़, बोले तो नहीं, खाली कर्जा बाकी रखा है किसी का, मर गया तो नहीं पढ़ते थे। आप लोग को ये सब बातें बताते किधर है, क्यों बताएंगे? क्योंकि खुद वो अमल ही गलत कर रहे हैं। सबकी, सब मुसलमान सबकी जनाजे की नमाज, किसकी पढ़ना जनाजे की नमाज किसकी नहीं, अल्लाह तो बोल दिया है सूरह तौबा में 113 में, मुशरिक पैगंबर को और मुसलमानों को जायज़ नहीं कि मुशरिकीन शिरक करने वाले के लिए दुआए मगफिरत करे, अगरचे उनके करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, दुआ मत करो बोला। पैगंबर को भी बोला, ईमान वाले को भी बोला। समझे आप? शिरक की है, शिरक तो बहुत किस्में है ना, शिरक, शिरक तो शिरक ही है, शिरक है, मत पढ़ो। दुआए मगफिरत, जनाजे की नमाज क्या है? मैयत के लिए दुआए मगफिरत, मत करो बोला अल्लाह ने सूरह तौबा। अब यहाँ क्या चल रहा है आप देख लो, मिलने वाला भी कुछ नहीं, और जो कर रहे हैं सब गुमराही फैला के अमल कर रहे हैं, उलट पुलट आलिम मुफ्ती सब, वो भी जाएंगे, खुद भी गुमराह, लोगों को सीधे सीधे नबी साहबी के नक्शे कदम पे चलने का ऑर्डर है। आप अपना बनाया हुआ एक नया दीन, नया तरीका, दीन का मतलब होता है तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका, अलग अलग तरीके से आप कर रहे हो ना, पकड़ में आए, समझ में? नेक अमल जरूरी है। सूर्य अनाम में भी देखिए आप खोल के, जब अल्लाह की निशानियां देख लेगा, मौत हो या अजाब हो देख लेगा, मौत देख लेगा, क्या मौत अब आने वाली है, समझ जाएगा बचूंगा नहीं, तो उस वक्त ईमान लाना भी कबूल नहीं, और उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल नहीं किया। समझे आप? ईमान में, उसने अपने ईमान में ईमान लाया हुआ है, जिंदगी भर ईमान लाया, अपने ईमान में कोई नेक अमल नहीं किया, नेक अमल नहीं किया ना, तो इससे लोग का ठिकाना जहन्नुम है, कोई चीज कबूल नहीं। सूर्य नाम 158 158 देख लो आप किधर हो, ये सब क्या है? अमल जरूरी है। समझे आप? ईमान लाना, बात मानना, ईमान लाना का मतलब अल्लाह की बातें सब मानना, अल्लाह रसूल को मानना मुंह से, हाँ मैं मानता हूँ, फिर उसका तकादा क्या है? शर्त अमल साले, मुंह से बोलना और अमल खिलाफ, अपने ही बात के खिलाफ अमल। कुरान को मानने का मतलब पूरी बातें जो कुरान में उसको मानना, अमल साले, नेक अमल करना, जो जो अल्लाह बोला कुरान में, तो उस पर ईमान लाए कुरान पे। इसका मतलब ये है, ऐसी थोड़ी मैं कुरान को मैं मानता हूँ, ईमान लाता हूँ, उसमें जो ऑर्डर है, हुक्म, उसको नहीं, उस पर नहीं चलता मैं। असल क्या है? अमल है ना। मैं मुंह से तो कुछ भी बोलता आदमी, जब तक कि सबूत ना दो, मैं बताया ना, कोई भी कुछ भी बोले आपको, मैं यह काम करता हूँ आपका, तो आप तो खुश, और नहीं करे आपका काम तो आप बोलो कि बहुत बड़ा फरेबी मकार झूठा है। तो ऐसा ही है मामला, समझा? समझिए, कुरान तर्जुमे से पढ़िए, हिदायत कुरान में, इल्म की किताब कुरान है, रोशनी है कुरान, नूर, अरबी में नूर बोलते हैं, रोशनी, रोशनी में चलेंगे तो कभी ठोकर नहीं लगेगी, भटकेंगे नहीं। अंधेरे में चलेंगे ना, कुरान नहीं देखेंगे, कुरान पे नहीं चलेंगे, तो सब अंधेरा ही अंधेरा बाहर, तकरीर में मिलावट, अंधेरा, मिलावट को ही अंधेरा बोलते हैं ना, सच और झूठ। समझे आप? हदीसों की किताब में मिलावट, सब किताब में मिलावट है सिवाय कुरान के। और इत्तेबा करो, कुरान बोला अल्लाह, पूछेगा कुरान के बारे में, कोई और किताब के बारे में अल्लाह सवाल ही नहीं करेगा आपसे। कुरान की इत्तिबा, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। सूरह आराफ आयत 3। इत्तिबा करो उस किताब की जो हमने नाजिल की है, और दूसरे लोग की इत्तिबा मत करो। दूसरे लोग की इत्तिबा किधर है? दूसरी किताबों में उनकी इत्तिबा है, नबी के नाम से वो दे रहे दुश्मन लोग, और आप आलिम मुफ्ती भी उसी पे चल रहे, उसकी इत्तिबा मत करो बोला अल्लाह। दूसरी रफीकों की, दोस्तों की, उनकी किताबों में उनकी सब बातें, उसकी इत्तिबा मत करो। तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो, क़लीलन मा तज़क्करून, कम लोग। समझे आप? वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।